الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات، الذي خلق الأرضين والسماوات، والذي قدر الأرزاق والأقوات، وأصاب على الأعمال الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صاحب ظاهر المعجزات، الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. احباب گرامی، محبت سے درود و سلام حضور سرور کائنات پیش فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین. واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اج دی یہ محفل کل خانی، محفل قرآن خانی برائے ایصال ثواب برادرم مولانا برادرم جناب محمد ذوالفقار صاحب انہاں دی دادی جان دے اور ملک عبدالغفار صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے منعقد دے. اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے اور انہوں نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے. احباب گرامی قدر، انسان دنیا تے آیا جن سے جو مرد یا عورت اس نو ایک خاص مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے اس سطح زمین تے زندگی دی نعمت نال مالا مال فرمایا. سمجھ دے پہ جتنا اس دی تقدیر دے اندر وقت مقرر ہے اس نے اس سطح زمین دے گزارنا ہے، اور گزار کے بالآخر جڑی پاک جگہ چو اے روح آئی ہائی اتھا ہی واپس چلی جی. سبحان اللہ. انسان دی جڑی روح ہے نا، اصل جوہر تے یہ ہے. ہٹا کٹا جسم ہوں روح نکلے تا بے حس و حرکت تے روح ہوئے تا وہی انسان خود دا کھڑا ہوں. اصل جوہر تا روح ہے، لیکن روح آئی کتھوں آئی؟ کہہ دے قربے چو آئی اس دا مقام کیا آئی؟ جس پاک جگہ اور قرب دے جس ذات دے جلوہ نال مزین اور روح جتوں آئی اس کو عادت آئی کہ میں نو چنگیاں چنگیاں چیزاں لبھین تے میں چنگے ماحول چ رہاں. گال اگر سمجھو تو مزہ آسی. وہ ماحول چنگے دے عادی آئی، اللہ دی تجلیات دے قرب جوار دے اندر راندی آئی نا، عالم ارواح دے اندر راندی آئی. تو اتھے تا شیطانیت ہائی کوئی نہ.
اتھے تا گندگی ہائی کوئی نہ، اتھے تا یہ ماحول ہائی کوئی نہ، اتھے تا اللہ دا دیدار تے اللہ دا ذکر تے اودیاں محبتاں تے تجلیاں دیاں گلاں ہن۔ لیکن جدوں اے اس پنجرے دے اندر آئی، اس پنجرے دے اندر آ کے اس نو یاداں تا اوہ ستانیاں نہ یار، اس نو یاداں تا اوہ ستانیاں بھئی کتھے ہاسے تے ہن کتھے آ گئے۔ ہن کامیاب انسان وہ ہے جیڑا اس روح نو اوہی خوراک دے وے جیڑی اس جسم تے آمن تو پہلے آئی۔ پہلے خوراک اللہ دا دیدار، اللہ دیا تجلیاں، اللہ دی ہمسائدگی، اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دا جڑا اے اس نو خوراک ملدی آئی۔ ہن ایک جدہ اس جسم وچ آ گئی تے ہن وی اس دا مطمع نظر ہے، ہن اس دی چاہت ہے، ہن اس دا بنیادی مقصد ہے کہ میں اگر اس پنجرے دے اندر آ گئی ہاں تاں وی مینوں ماحول اوہ ملے جڑا قدسی ماحول ہے۔ تے ہن کامیاب انسان وہی ہے جڑا اس روح نو اوہ قدسی ماحول لے وے، اوہ قدسی ماحول لے وے۔ اس پنجرے دے اندر آ کے اگر اس نو قدسی ماحول لے سی تب روح خالی واپس نہ وے سی، بلکہ اس پنجرے نو بھی واپس محبت علیاں تے نعمت علیاں جھاتے ایک قدسی ماحول گھن کے ویسے۔ جو اگر روح نو پراگندہ کر دیتا، مت اللہ کریم نے اپنے پاک لارائب کتاب دے اندر کوئی چیزیں دکھائیاں، رحمان دا رستہ بھی دسا تے شیطان دا رستہ بھی دسایا کہ رحمان دے رستے تے اے نعمتاں نے لوگو تے شیطان دے رستے تے اے تنگیاں تے تکلیفاں تے پریشانیاں تے ٹینشناں نے۔ پر انسان اگر عقل ماندے تو اپنے رب رحمان والے رستے تے چل کے اپنی پٹڑی نو سدھا رکھ کے اپنے رب نو بھی راضی کرے سی، رب دے رسول نو بھی راضی کرے سی، اور اپنے اس جڑی روح اللہ دے قرب و جوار جس پنجرے چاہیے اس نو بھی راضی کرے سی تاکہ یہ روح دوبارہ قدس سے چس مل کے۔ احباب ذی وقار آیت کریمہ میں پڑھی جس دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دو پیغام ہیں، فرمایا کوشش کرو، دوڑو، کس دی طرف؟ دنیا دی طرف؟ کیا توانو جو کچھ نظر آندہ ہے اس دی طرف؟ نہیں، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ساڈا رب بڑا غفور ہے، ساڈا رب بڑا غفور ہے۔ اس اپنی شانہ دے اظہار جڑی قرآن دے اندر سب تو زیادہ اظہار کیتا جس شان دا وہ شان غفوریت ہے۔ مطلب ہے کوئی بندیا یار میرے کول آ تو صحیح میں تینوں بخشے سا، دعوت ہے، انویٹیشن ہے کہ آ تو صحیح میرے کول میں تینوں بخشے سا، تے اتھے بھی ہوا گالے فرمایا وَسَارِعُوا، ایک ہوندہ ہے چلنا، ایک ہوندہ ہے دوڑنا۔ یہ قرآن ہے جڑا لفظ ہے نا، یہ لفظ دوڑنے اس دے معنی پائے گئے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہاں جلدی جلدی دوڑو، سری مطلب جلدی 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 آؤ، کس دی طرف؟ اپنے رب دی مغفرت دی طرف، اپنے رب دی مغفرت دی طرف۔ رب تو انہوں بخشنا چاہتا ہے، رب بخشنا چاہتا ہے، رب معافیاں لینا چاہتا ہے، بشرطے کہ بندے دے اندر خلوص ہوئے، اپنے رب نو مناونا تو چاہے نا۔ وہ آدھے نہیں بھئی بغیر روئے تا ماں بال نو دودھ ہی نہیں پلیں دی، غلطیاں تا سا ہیں، کلو ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم کو غلطیاں ہوں گی، اعتقادی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، عملی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، فرمایا ہر انسان ابن آدم کو خطا ہو سکتی ہے، ہوندی بھی ہے، لیکن اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا غلطیاں کرنا والا چو چنگا او ہے جیڑا پھر آوے توبہ چا کرے، او بندہ چنگا ہو سکتا۔ ان نہیں فرمایا بھائی وہ چنگا ہو سی جیڑا غلطی کرے نہیں، غلطی تا تھیونی ہے، لیکن تھیون تو بعد فرمایا چنگا ہو سی جیڑا موڑا سی اپنے رب دے دروازے تے، اپنے رب دے دوارے تے آوے سی، چنگا خطا کرنا والا او ہو سی، کیونکہ ایسے بندے نو پھر اللہ تعالیٰ بڑی محبت نال پیش آتا ہے۔ جیڑا بندہ غلطی کر کے نا نافرمانی کر کے آندا ہے، نافرمان بیٹا ہوئے باپ گھروں کر دینا ہے، بعض اوقات اتنے سخت والدین ہونے کہ غلطیاں برداشت نہیں ہونی، اور غلطیاں بچے بھی اس حد تک کر ویندے کہ جیڑی پوری خاندان دیاں استا پامال ہوئیں ہیں۔
اس واسطے والد اپنے بچے دی نافرمانی برداشت بعض اوقات نہیں کر دے اور گھروں کاٹ دینے، لیکن اوہ بال اگر صدقے دل دے نال واپس آ ونجے تا ایک انسان دا والد ایک انسان ہے جس کو ایک چھوٹا جہا دل آئی، اس کو شان غفوریتی کون آئی، ہلکی جی اس کو رحم دی شان آئی، اس شان غفوریت اور رحم دی وجہ تو وہ بال جڑا گھروں کٹ چھوڑا بھلا بال دے دل وچ نرمی آئیے، فرما برداری کریں جو اپنے ماں پے دے پیو دے قدماں ڈھے کے معافی منگدا ہے، اوہ باپ اس کو معاف کر دیندے تے گھر دے وچ رہن دی اجازت۔ لیکن میرا بھائی یہ تو وہ رب ہے جڑا ایک انسان نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرے، جنہ کوئی خطا کار ول کے اس دروازے تے معافی منگن واسطے آندا ہے نا، بات اس دی ذات بڑی خوش تھیندی ہے۔ بات فرشتہ نوں اللہ فرماتا ہے، دیکھو تساں جو آدے آئے اس نوں نہ بڑا فین یفسد فیھا ویسفک الدماء نحن نسبح اسد تاری تسبیح کرن والے سارا تو کم ہی کوئی نہ کھاندے نہ پیندے نہ سوندے نہ جاگدے، خدا دے اسد تارے پاک بندے عباد مکرمون عزت والے بندے اسد تاری تسبیح کریندے، کیوں بنے دے انہاں نوں خون ریزیاں کرے سی، فساد کرے سی، دنگا مشتی دینگا ہر وقت جناب ٹینشناں پریشانیاں بڑھے سی، کیوں بنے دے؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تساں نہ جانو۔ اللہ دے مقابلے وچ کہندا علم نہیں، یہ سارا عقیدہ بنیادی نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جڑا علم اسا ثابت کرینی ہے دسینے لوکاں نوں، اللہ دے مقابلے چ نہیں، اللہ دے مقابلے جو علم نہیں، بلکہ وہ اللہ دا جڑا علم ہے اس دا کائنات اندر کوئی مخلوق دا یہ حد ہی اس دا علم نہیں کر سکتی، اس دا علم اپنے ذاتی ہے، وہ جینوں جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اسا مخلوق کے کیتا سام عطا تے پابندیاں لائیاں، اسا عطا تے پابندیاں لائیاں، بھئی اتنا ہے اتنا کوئی نہیں، خیر موضوع ہو رہے، اسا عطا تے چلے گئے ہیں کہ اتنا دے سکتے اتنا نہیں، لیکن اس فرمایا کہ میرے کول عطا دے دروازے تے کنجیاں تے سارے میرے کول ہیں، میں کس نوں جتنا چاہاں عطا کر سکتا۔ بس مخلوق کے جو جڑی محبوب ہستی ہے کیا عطا دے دروازے اس تے بند ہو گئے؟ مخلوق کے جو جڑی سب تو پیاری ہستی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات میں، کیا عطاواں چوتھے کوئی کمی رہ گئی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، قرآن پاک دی آیت اس پہلے حصے دے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب دی طرف دوڑ کے آؤ کیونکہ رب تو انہوں معاف کرنا چاہتا ہے، رب معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوجھا آیت دوجھا ایسا ہے، اتھے اللہ تعالیٰ نے انسان نوں بلایا ہے واپس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دوسری جگہ اللہ فرمایا اے انسان کدے ویندا پے، کدھر جا رہا ہے، رستہ کوئی اور ہے، ما غرک بربک الکریم، وہ کائنات کے اندر کریم ذات جڑی ہے نا وہ میں میرے کو واپس آ، میں نے چھوڑ کے کدے ویسے، بالآخر میرا دوارا ہے، ڈر میرا ہے۔ انسانوں ٹھوکر لگ دی ہے نا، چاہے جتنا سخت دل انسان ہوگے نا، جسے ٹھوکر لگ دی تو کنا نہ کنا مسیح تے چیوڑ پوندا ہے، دعا ہی کریں دے، ہائے اللہ تواتی کریں دا کہ نہیں کریں دا، آدھا ہے نا جی ہائے اللہ، یعنی انسان سخت دل بھی ہوئے جڑا اپنے رب نو بھول بھی جا رہے ہوئے، بالکل پسے پشت ذکر الہی نو ڈال دیتا ہوئے، لیکن جس لئے سٹ لگ دیئے تواتی او ذات یاد آن دی انسان، کہ وہ ذات اتھے تا بلا رہی ہے ساریو الہ مغفرت من ربکم، آؤ میں تو انہوں بخشنا چاہنا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، کدے ویندے ہو، آؤ میرے دیوارے تے واپس آونیو، میں تو ارلن اچھا سلوک کرے سا، جنت ارضها السماوات والارض، اور جنت دی طرف آونیو، جنت دی طرف، یہ جنت تو انہوں اس واسطے دسائی ویندی پئی ہے کہ صرف جنت اسا کریں دے جنت میل ونجے، تے اتھے تک صرف جنتی وسعت ہے نا، جنت ہے کتنی، ایک اندازہ دسا گیا بھئی بندہ آدھا جی سوری مخلوق خدا جنت جو ایسی، وہ جنت کتنی کو سی، اللہ نے اس دی وضاحتی فرما دی تھی بھئی تو ہاں تمہارے ذہن میں چونکہ چھوٹے چھوٹے نے تو سوچ رہا ہے بھئی یہ ایک موٹے جی اتنی زمین ہے تے موضع شاید اتنی جنت ہو سی، اللہ فرمایا سنو جنت کتنی ہے، میرے کول آؤ میری مغفرت گنو تے میں تو انہوں جنت دے سا، تے جنت کتنی ہے فرمایا اردو السماوات والارض، یہ جڑے 7 زمین تے 7 اسمان ہیں نا انہوں لینے چ سیکوینس دے اندر ایک برابر دے اندر انجی کھڑا کری دے ونجو، جڑی سانو نظر ایک اسمان آندا ہے تے ایک زمین نظر آندی ہے، 7 زمین ایک تے 7 اسمان ایک، 7 دیا 7 انجی لینے چ کرو جتنا تک ویسے نہیں 7 زمین تے 7 اسمان، یہ صرف جنت دی چوڑائی ہے، یہ صرف اس دا عرض ہے، طول تا دس صحیح کوئی نہیں، فرمایا ایک وائس ورسا سوچو نا، یعنی
ضد تو چیزاں پہچانیاں میں دیا وائس ورسا سوچو بھائی جس جنت دی چوڑائی اتنی ہے بس 7 زمینہ برابر تے ابو 7 آسمان لینے چ کھلارو تے جتنی چوڑائی بڑھ سی فرمایا اتنی تا جنت دی چوڑائی ہے لمبائی دیتا آپ اندازے لا کر فرمایا اوے لوگوں مت سمجھو کہ جنت یہ چھوٹا جہا گھر ہونا ہے فرمایا نہیں جیڑا ادنا جنتی ہے نا سبحان اللہ یہ میرے مالک دا کرم اس امت ہے جیڑے کام تا اساں کریندے ودے ہے نا الامان والا فیس سوشل میڈیا دی بھرمار نے سانو بے روی تے پا چھوڑا خدا دی عزت دی قسم ہے دل خون دے آنسو روندے سارا نوجوان بہک گیا ہے جو رستے اللہ اور رسول دی طرف ویندے پہ انہوں تو ہٹ گیا ہے دن دہاڑے جو حالات تواڈے سامنے علاقائی لیول تے دیکھنو برائی دا انجام برائی ہے کداں برائی دا انجام اچھا نہیں ہے ہاں حضور نے فرمایا اگر برائی کریں تو اسے پیچھے اچھائی بھی کرتا کہ برائی مٹ رہی ہے اسا صرف اسے طرح کی دیئے بھئی ہر وقت رب نو نافرمانی رب دی کرنی ہے ہر وقت رب نو ناراض کرنا ہے تبات جس رب دی ذات نو ہر ویلے چیلنج اس دی رحمت نو چیلنج کیتا ونجے اس دے غضب نو چیلنج کیتا ونجے تو اس دا غضب وہ ڈاڑا ہے ان بطش ربک لشدید یہ بھی تو قرآن ہے نا ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے ان بطش ربک لشدید رب جسے پکڑے دے وقت معافیا کوئی نہیں ملتی اس تو پہلے معافیا ہاں کھلے ہوئے سسٹم اس تو پہلے معافیا تے جے پہلے معافیا منگ ان سے تا بڑا چنگا تھی میں تو ادنا جنتی دا مقام دسیندا پیا بھائی جیڑا او سب تو آدے نا ایتھے جیڑا زمیندار تورا یار چھوٹے تو چھوٹا زمیندار ایک کنال دا مالک ہے مثال طور تے بھائی جیڑا چھوٹا زمیندار ہے اس کو ایک کنال ہے وہ ایک کنال دا مالک ہے تے جیڑا بڑا زمیندار ہے 15 مربع دا مالک ہے ہن جیڑا چھوٹے تو چھوٹا جنتی ہو سی نا کمزور جنتی آکھو چا کمزور تو کمزور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے جیڑا کمزور جنتی ہو سی نا اس نو اللہ تعالی 70,000 غلام بطور خدمت دے سی 70,000 غلام وہ بھی جنت ہے جے جنتی وہ ہے جڑا کمزور بیمار غریب جنتی ہو سی غریب جنتی دی ہے اور محل کتنا ہو سی بھائی جتے تیری نگاہ آوے دی وہ تیرا محل ہے تے کمزور جنتی دا اے حال ہے تے جڑا تکڑا جنتی ہو سی کیڑا ہو سی متقی جنتی تے متقی تقوی ایک کیڑی شے فرمایا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ یراک اللہ ہے سو امرک اللہ تینو اتھو مفقود نہ پاوے جتھے اس حکم دیتا ہے جتھے اللہ حکم دیتا ہے اتھے تو موجود ہوئے تے جتھے اللہ روکا ہے اتھے تو مفقود ہوئے یعنی جتھے ونجر دا حکم ہے اتھے حاضر ہو جتھے منع کیتا گیا اتھے غائب ہو یہ تقوی ہے تے جسے لئے تقوی آسی فرمایا یہ تے میں جنتا تیاری انہاں واسطے کی دیا وعدت للمتقین یہ جنت جڑی ہے نا ارض السماوات جس دی صرف عرض چوڑائی دسی فرمایا اس دی چوڑائی کتنی ہے 7 زمینہ تے 7 آسمانہ برابر کرو تے جتنی چوڑائی بڑھ سی فرمایا اے چوڑائی ہے جنت دی تے بڑائی میں کہنے واسطے اعدت للمتقین متقین واسطے تے یا اللہ ہن اس دور وچ متقین کون متقین دی صفت کون اتر سن متقی کس نو آدے ہیں اسا آکسو جی متقی اس نو آکسو جیڑا جنہیں جلوت چ رب تو ڈرے انہیں خلوت چ رب تو ڈرے لگو اسی تا ڈرے رب تو بندہ چوسی تا ڈرے اور سارے ظاہر و باطن بدل گئے میرا دوست اسا لوگاں دے سامنے ہور ہونے ہیں کلے تھینے ہیں ہور ہونے ہیں جڑا موبائل آ گئے اس زندگی دے اندر ایسولیشن اتنی کر دیتی ہے کہ بستر جوڑ کے تو جو مرضی کر تینوں کوئی دنیا دا بندہ نہیں دیتا پیا سوائے تیرے رب دے دیکھیں تو رب تو ڈر گیا اس گل تو کہ یار دنیا تا کوئی نہیں دیتا پیا میری اماں بابا نہیں دیتے پہ میرا بھرا نہیں دیتا پیا میرے بچے میں نہیں دیتے پہ میں غلطی دیا لیکن میرا رب تا میں نہیں دیتا پہ خدا دی عزت دی قسم ہے جس دہاڑے تیرے ذہن وچ اے گل آ گئی کہ میں خلوت وچ گناہ نہ کرے سا میرا رب میں نہیں دیتا پہ رب تے راضی ہوئے سی اور تو متقی نہیں شامل ہو اسا صرف نمازاں پڑھنیاں دسائیں لوگاں نو یہ بھی سارا حق کے دساونا اور تمہارا حق کے سننا تو عملی سانو عمل بھی اس تے کرنا چاہیے تبلیغ اس نو آکھا ویندا ہے کلم الناس لا قدر یقولن جس چیز دی ضرورت ہے جس چیز دی ضرورت ہے او لوگاں نو دسو ضرورت اصلاح دی ہے میرا بھائی باقی یہ جھگڑے من حیث الامت ختم ہو چکے ہیں اتھے فرقہ دیاں
اتھے جناب تفرقہ بازیاں، اتھے اساں جناب ٹولیاں اور جناب گروہ بندیاں، اس دیاں گلاں ہی ختم ہو چکی ہیں میرے بھائی. خدا دی عزت دی قسم ہے میں درد دل نال گل کرن دیا پیا. سارا اسلامی تشخص خطرے دے اندر ہے. میرا جوان اسلامی تشخص دے ساری اسلامک آئیڈینٹیٹی ختم ہوندی جا رہی ہے. اساں انگریز بننا چاہتے ہیں لباس دی صورت وچ، اساں انگریز بننا چاہتے ہیں زبان دی صورت وچ، اساں انگریز بننا چاہتے ہیں نان مسلم بننا چاہتے ہیں ہر اس صورت وچ جیڑا رب جس صورت نوں ناراض ہوئے. ساری اسلامک آئیڈینٹیٹی خطرے چ، تشخص خطرے، شناخت خطرے چ. جس شناخت خطرے چ تو چھوٹے فروئی مسئلے چھوٹے ہونے چاہیے. مین مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کی طرف رکھ، لوگوں نے محبت کی طرف رغبت کرو، لوگوں نے اس چیز کی طرف رغبت دیو جس کی ضرورت ہے. اور ضرورت ہے کہ رب ناراض ہے بھائی، رب ناراض ہے. مناؤ بن کے اپنے گھر چ بہ کے مصلی بچھاؤ، مسیتاں چ بہ کے جماعتاں نال نماز پڑھو، تسا اللہ کرو، حقوق اللہ دی پابندی کرو، حقوق العباد دا بھی خیال رکھو. حقوق العباد دی بہت کوتاہی ہے سارے معاشرے دے اندر. بہن بھائی دے، ماں باپ دے حقوق جڑے سب تو بنیادی حقوق بے لوث محبت والدین دی ہوندی ہے انسان نال. بے لوث محبت والدین دی ہوندی انسان نال. اور والدین دا جڑا حق ہے اساں کتھے دیندے پئے ہیں یار؟ والدین دا جو حق معاشرتی لیول تے اس وقت سانو نظر آ رہے ہیں. بڑھڑی والدہ بیٹھی ہے، بچڑے دے انتظار وچ بیٹھی رہندی ہے، روٹی نہیں کھاندی. بچڑا سی تے بچڑا آ کے اس بڑھڑی والدہ دا سلام ہی کوئی نہیں کردا. آندے ٹچ موبائل ہاتھ وچ اور اس نوں دیدا جناب سامنے دے کھا پی کے ماں اماں دے دی راندی ہے. میرا پوتر میرے نال گل کرے سی، میری ماں میرے نال گل کرے سی، میرے نال کوئی گل کرے سی تو میں اس نوں جناب او دے ساں کوئی سکھ سنیڑا دے ساں، کوئی دل دیاں گلاں کرے ساں، کوئی محبت دیاں پیار دیاں گلاں کرے ساں. میرا دوست وہ ماں جڑی اس انتظار ہے کہ میں اپنے پتر دی زبان وچوں میٹھے میٹھے جملے سنا، وہ ختم ہو گیا. یہ ماں دا حقوق صرف ایک، وہ تو ہن تیری زبان وچوں نکلے جملہ واسطے ترستی، اس دے حق تا بہت زیادہ ہے، اس دے حق تا بہت زیادہ ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے اس پوچھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کہ میں اپنی والدہ نوں کنڈ تے موڑے تے چا کے آج ماشاءاللہ حج دا دیہڑا بھی حج دا خطبہ بھی ماشاءاللہ تے گل بھی ہوگی کہ میں اپنی ماں نوں موڑے تے بٹھا کے حج کرواواں، طواف سعی صفا مروہ مینا مزدلفہ عرفات یہ سارے کام میں موڑے تے چا کے کراں، تو میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے. سرکار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا وہ آج سانو اس تو سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا تو آدھے میں حق حاصل، میں اس کا حق ادا کر دیتا ہے اتنا کم کر کے کہ میں حج دے 8 مشکل دنوں چ دی مدد کیتی ہے، صفا مروہ دی صحیح اس موڑے تے بٹھا کے کیتی ہے، طواف موڑے تے بٹھا کے کرایا، عرفات وچ گن گیا، مینا مزدلفہ گن گیا. تو اتنا کم کر کے آدم حق ادا کر دے، تو تا اس دی ایک رات دا حق بھی ادا نہیں کیتا جس رات تو دنیا تے آئے جڑی تکلیف ہو سہی. ایک اس رات دا حق ادا نہیں ہو سکا جس رات اس تینوں جنم دیتا تے جڑی تکلیف موت و حیات دی کشمکش جو گزری تے تینوں تو اس دا بھی حق تو ادا نہیں کر سکا تے تو آدھے میں حج موڑے تے چڑھا کے کر چھوڑے تے میں حق ادا کر چھوڑا. کتھے وہ حالات خطبہ حجت الوداع پڑھو جس حضور نے حقوق العباد دی تنبیہ کیتی ہے کہ لوگوں یہ میرا آخری خطبہ حج ہے، اس تو بعد میں اپنے رب کو واپس چلا ویسا. لیکن تمہارے واسطے کہ ڈرو رب کو، شرک نہ کرائے، کہ نہ کرائے. سارے دے لوگ الزام لیندے میں تو سنگالی تو ہی تھوڑا کرے دے. شرک نہ کرائے، خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ ازل تو ہے اب تک راسی، اس دا کوئی نہ صفات اندر شریک ہے نہ ذات اندر شریک ہے. سب تو بڑا گناہ دی معافی کوئی نہیں، شرک دی معافی کوئی نہیں. شرک نہ کرائے اس دی ذات دے نال. اور اس تو بعد اللہ دے حقوق نمازاں حج زکات روزے خیال رکھا، حقوق العباد وچ والدین دا خیال رکھا، ہمسایاں دا خیال رکھا، عورتاں دا خیال رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دے اندر سارے حقوق دسے اور فرمایا وہ انہی ہے. وہ صرف چس نہیں ہن سارے دور چس شروع ہو گئی ہے. بھائی خوطباء حضرات آئے میرے بعد علاقہ تھال دی عظیم شخصیت برادر علامہ مفتی بشیر احمد چشتی صاحب نے دا نورانی کتاب ہو سی تو سو محظوظ ہو سو. لیکن گل ہے کہ میں جڑی گل کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ اصل چس واسطے ہمیں ہے بھئی خطیبہ نو سو چس واسی جیڑا خطیب چنگی تکلیف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ابو سامعین ہیں وہ چس واسطے نہ سن دے، وہ عمل واسطے سن دے، وہ عمل واسطے سن دے ہیں. جس لے
دسا ویندائی تا عمل ہی نہیں کریں دیا 1400 سال دی تاریخ گواہے کہ صحابیاں نہ مال اپنی طرف رغبت دے سکا نہ جان دے سکی نہ جناب اولادہ رغبت دے سکیاں رغبت دیتی تا اللہ دی محبت دیتی اور اللہ دے محبوب دی محبت دیتی میں واقعی دی طرف نام لینا چاہتا ٹائم مختصر ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساں واقعہ سنا اسی جوان صاحب ہے سہاگ رات منائی شادی کی تھی دلہن گھر جنایا جہاد اعلان ہو گیا رات گزاری سویرے اعلان ہویا تے جنا دھاتا ہی کوئی نہیں تے جہاد ٹر گیا جہاد ٹر گیا یہ ہائی عمل دھاون دی جڑی ہائی نا غسل کرنا جڑا دیر آئی وہ بھی جڑے گوارا نہیں کی تھی بھئی جہاد اعلان ہو گیا جو میں غسل کرن گیا ہو سکتا اتھے سا نکل ونجے اسا تا پلاننگ پوری 100 سال دی کیتی ہوئی ہے نا اسا پلاننگ کیتی ہوئی ہے بڑے تھی سوں بچے جوان تھی سن کوٹھی بڑے سوں کاراں گن سوں انہاں نوں ملازمت دے سوں پوتران دے سوں انہاں دی شادی کروں یہ ساری پلاننگ ہے ایک پلاننگ اتھے پڑھ دی بھی ہوتا کہیں نہیں پتہ کوئی وہ تو ماشاءاللہ پرلی نہر دے پرلے کنارے تے وائیں تو تیری ساری پلاننگ ختم ہو سکتی مطلب ہے کہ پلاننگ اسا بنائیے رب دی پلاننگ تے یقین رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق پلاننگ بڑے سوتا انشاءاللہ منصوبہ بندی جڑی اللہ تعالیٰ نے بڑھائی نا اس دے مطابق انسان چل سی تے کامیاب لوٹ سی جسے لے جڑے نے اعلان سونا نا منادی ہو گئی ہے بھائی آؤ بھائی جہاد کی طرف جڑے غسل نہیں فرمایا جوان آدمی یہ شادی کی تھی ایک رات پہلے غسل نہیں فرمایا لشکر ٹر گیا تے جسے لے جہاد ہویا دشمن کی تلوار لگی جڑا زخمی ہو کے گریا اور شہادت پا گیا جس سے لے جنگ ختم ہو گئی حضور اپنے اصحاب نو کٹھا کرے دے پہن لاشا چوا کے تے جسے لٹھا فرمایا میرا حنظلہ کوئی نہیں تے زمین تے نظر آندا تے انجے نگاہ مصطفیٰ جو اٹھی نا تے اس نگاہ چ کوئی چیز اگوں رکاوٹ نہیں بن سکتی میری تمہاری نگاہ جو ہے نا درخت پیچھے دیوار تو پیچھے نہیں دیکھ سکتی لیکن اس نگاہ واسطے چیزاں اوجل تو یہ وہ رکاوٹ نہ بن دیا انہی جو نگاہ اٹھی فرمایا سبحان اللہ میرے حنظلہ نے وہ فرشتے پہ غسل لینے وہ فرشتے غسل لینے پہ ایک گل سناون دا شارٹ کر کے سناون دا مقصد ہے کہ جس جوانی اللہ رسول دے نال ایسے نا وقت مقام ہی مل سے وقت مسجود ملائک بڑھ سے تو وقت مسجود ملائک بڑھ سے فرشتے تینوں غسل لے سے وقت مسجود ملائک بڑھ سے فرشتے تیری خدمت واسطے پیدا تھائے فرشتے تیری عزت واسطے پیدا تھائے تینوں اتنی عزت دیتی نہیں کہ تینوں زمین تو چاہ کے تے غسل اسمانت بن دیتا نے کیوں دیتا نے تو اپنی زندگی تو اپنا مقام نبی دے نا تو قربان کیتا اسلام دے نا تو قربان کیتا یہ میرا پیغام ہے کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا متا دوجا سا بدنا آوے متا دوجا سا بدنا آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا متا دوجا سا بدنا آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا دے نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آنا اس دنیا نہ تیرے کم آنا کتی کدو دنیا وفا سجنا یہ دنیا کس سے نال وفا نہیں کی کوئی چنگا آیا مند آیا دنیا تے او بندہ زندہ راسی مرن تو بعد جس نے اپنے رب تے اپنے رب دے حبیب نال یاری ساری بنیادی ساری کو دین کنی پہنچا اسا کوئی ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری چ پاون والے لوگ ہیں حالات تا ساری انہی جڑے تانوں پتہ ہے سارے کش لوگ بھی ہیں انہاں دے نال نظام چلدا پیا لیکن ساری کو دین پہنچا پاک ہستیاں صحابہ کرام دی ہستیاں اہل بیت اطہار دی ہستیاں انہاں دے تھرو ساڈے کول دین پہنچا تے انہاں نے صحابہ کرام اور اہل بیت جڑا سانو دین دتا انہاں نے صرف دسا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا
کہ ان ہونا ہے دین تے عمل کرنا. جی آواز آئی تو اولاد بھی رہ گئی پیچھا, جائیداداں بھی رہ گئیاں. میں تے تساں کیڑی قربانی دیتی؟ میں نو اسلام عزت دیتی, میرے سر تے پگڑی بنائی سی, میں نے چٹے کپڑے پوائے سی, میں نو گدی تے چڑھایا سی, میں نو ڈاہ لوگ سنن بہ گئے, میں نو اسلام عزت دیتی. یار میں تو سوچینا میں اسلام نو کیا دیتا ہے, میں اسلام نو کیا دیتا ہے, میری ذات کو اسلام کو کیا فائدہ پہنچے. ہاں تبلیغ دی حد تک اللہ تعالیٰ ساری زبانہ چ اثر پیدا کرے. اصل لوگوں نو امر بالمعروف نہی عن المنکر دا پیغام سنائیں دے پے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا جڑا پیغام ہے, یعنی اچھے کام دا حکم تے برائی تو روکنا, یہ اتنا اعلیٰ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر انبیاء اور رسول جو دنیا تے مبعوث کیتے, انہاں دا پرائم کام بنیادی ڈیوٹی لوگوں نو نہی عن المنکر تے امر بالمعروف. اور جنت جڑے لوگ جنت ویسے نہ قیامت لڑے, سب تو پہلے تا جڑے جنتی گروہ سی نا, وہ خوش نصیب نہ سی جنہاں دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح چمکدے ہوندے سی. وہ خوش نصیب گروہ سی جڑے ویندے جنت وچ پے ہوسن تے انہاں دے چہرے ایڈے سونے ہوسن جنہیں 14ویں دا چاند بغیر کسے مطلع صاف ہوے نا تے پوری چمک دے نال چمکدا پیا ہوندا ہے. انہی انہاں دے چہرے چمکدے سن. پہلا گروہ ویسی جنت وچ. تے شارحین نے اس حدیث دی جڑی تشریح کی نا, انہاں کہا جی انہاں چوں اکثر او بندے ہوسن جڑے دنیا تے امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دا کام کرے, لوگوں نو اچھائی دی طرف لاونا تے برائی تو روکنا. اے او کم ہے جڑا انبیاء دا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ساری زبانہ اثر پیدا فرماوے, سانو اللہ تعالیٰ نیکی دے راستے تے چلاوے. بھائی یہ جڑا دور آ گیا نا جی, میرے 6 منٹ باقی, 8:30 تک میرا ٹائم ہے. یہ جڑا دور ہے نا جی, ٹائم زیادہ نہیں ہے, اچھا جی میں بس آخری کروں. یہ جڑا دور آ گئے, اس دور جڑا میری گفتگو دا نچوڑ تے پیغام ہے, بے راہ روی دے معاشرہ بے راہ روی تے چل پہ ہے. بہت مشکل دور آ گئے. اساں صاحب اولاد ہیں, اکثر ساریاں بچیاں بھی ہیں تے بچے بھی ہیں. اپنے بچیاں دی اور بچیاں دی بنیادی تربیت دا خیال رکھو. بنیادی تربیت کیڑی ہے؟ میرے بھائی, میرا دوست, میرا بزرگ, آج تو وان کے نا ہکا کام کرے چا ساری تقریر دا اللہ تعالیٰ مرحومہ نو اسے صدقے بخشے چا. تساں جڑیاں بیٹھے نو والدین تے اپنی جوان اولاداں نو بالخصوص کٹھا کر کے اپنے کول تا بلا سکدے ہو نا. اتنا تے گل مان ویسے بچڑا ہو رہا, بچڑی ہو رہا, سب تو پہلے اس نو جڑی تبلیغ کرنی وہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نال 9 لاکھ ہن تینیاں پریشانیاں ختم ہو ویسے, رزق دیاں جڑیاں تینیاں پریشانیاں تنگیاں ٹینشناں ختم ہو ویسے. بنیادی طور تے بات انہوں نے عزت تکریم, بچی نو پردہ تے بچے نو اکھاں دے حیا سکھاؤ, ورنہ یہ حالات بن سن آئے دن قتل و غارت دیاں جڑیاں اور فتنے دی جڑیاں دہشت گردی دیاں اور یہ جڑے نظام چلدے پین, یہ بنیادی طور تے بے پردگی اور اکھاں دے حیا دے ختم ہون دی وجہ تو. اج اولاداں نو بٹھا کے انہاں نو پردے دی گل دسو, بچیاں نو اپنی عزت بھی دسو کہ اسا تانوں پال ہے. اتنا تا حق ہے کہ تساں مرد تک ساری عزت دا خیال رکھو, تاکہ انہاں دے اندر یہ ہمیشہ یہ چیز ہوئے کہ سارے بابے سانوں یہ گل سمجھائی ہے کہ میری عزت نہ رولنے میں بچے, تو وہ کدائی بھی غلط قدم نہ چاہیے, بچہ ہوئے یا بچی ہوئے. یہ بنیادی طور پہ سارا آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ.